بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جو صبح کا خالق ہے، جس نے روشنی کو پیدا کیا، جس نے سورج کو بنایا، جو ضیاء کا خالق ہے، جو نور کا خالق ہے، جو روشنی کا خالق ہے، جو اجالے کا خالق ہے، جو سویرے کا خالق ہے۔ یہی وہ سویرا ہے کہ جس سویرے میں جناب حر کی قسمت سے اندھیرا ختم ہو گیا تھا۔ یہی وہ سویرا ہے کہ جس سویرے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر حی علی خیر العمل کی آواز آئے تو حر کے جیسی رفتار لے کے خیمہ حسین کی جانب بڑھ جاؤ، اور جب خیمہ حسین کی جانب بڑھ جاؤ گے تو اگر تمہارے قسمت میں اندھیرا لکھا ہوگا تو چراغ ہدایت کے ذریعے ایسی روشنی ہوگی کہ قیامت تک اسے کوئی مٹا نہیں سکے گا، اور اس روشنی سے بھی قیامت تک چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ ابھی بھی جو افراد اس انتظار میں ہیں کہ ماتم کی صدائیں ان کے کانوں میں پہنچے تو وہ فرش عزا پر تشریف لائیں، تو ان کے لیے محترم جناب سرور نواب سرور لکھنوی صاحب استاد الشہرا کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ کشتی فرش عزا پر آئیے ورنہ جناب، کشتی فرش عزا پر آئیے ورنہ جناب، ڈوبنے والوں میں حضرت نوح کا بیٹا بھی ہے۔ یہ کشتی عزا ہے، یہ کشتی ہدایت ہے، یہ کشتی بقا ہے، یہ کشتی فلاح ہے، یہ کشتی حسین ہے، یہ کشتی نجات ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ لیکن سفینے کو دیکھنے سے نجات نہیں ملے گی، اگر سفینے کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اس کے ظلم پر آنسو بہا لیا جائے تو نجات نہیں ملے گی۔ اگر سفینے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس نقصان کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے اشک نکل جائے تو نجات نہیں ملے گی۔ نجات تب ملے گی کہ جب سفینے پر سوار ہو جایا جائے، اس لیے کہ سفینہ ہی ہے کہ جو آپ کی زندگی کو اس مقام پر لے جا کر چھوڑ دے گا جس مقام کا نام کامیابی ہے، جس مقام کا نام کامرانی ہے، جس مقام کا نام فلاح ہے، جس مقام کا نام ہمیشہ باقی رہ جانا ہے۔ تو ابھی بھی جو افراد اس انتظار میں ہیں کہ صدائے عزا اور صدائے نوحہ، صدائے سلام ان کے کانوں میں پہنچے تو وہ فرش مجلس کی طرف آئے، تو ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں آ جائیے، اس لیے کہ اس فرش عزا پر آپ جتنا دیر باہر رہیں گے آپ کے باہر رہنے کا کوئی وقفہ، کوئی لمحہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا، مگر کشتی فرش عزا پر آ جائیے، اس مصلی پر آ جائیے، اس جا نماز پر آ جائیے، اس کشتی میں آ جائیے کہ جس کشتی میں سوار ہونے والے کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر ساتھ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ابھی رات بھر انجمنوں نے معانی و مفاہیم کے دریا بہائے، لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنی عقلوں کو سیراب کیا، اپنے آپ کو جتنا رزق لینا تھا، عقل کو جو رزق ملتا ہے وہ انہی در سے ملتا ہے، ورنہ جسم کو تو رزق مزاجی چیزوں سے مل جایا کرتا ہے۔ کھانے کی چیزیں آپ کے جسم کو صحت دے سکتی ہیں، مگر اگر کسی کے عقل بیمار ہو جائے تو اسے ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عقل کو بیماری سے بچانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے، جہاں سے عقل کو رزق ملتا ہے وہ فرش عزا ہے۔ تو عقلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور عقلوں کو صحت مند بنانے کے لیے فرش عزا پر آ جائیے، اس لیے کہ رات بھر یہاں سے عقلوں کا رزق بانٹا گیا ہے، اب پھر نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج کی آخری انجمن دستہ حسینی محترم جناب سرور لکھنوی صاحب کا کلام آپ کی روبرو کرے گی، اور انشاءاللہ وہ سرور لکھنوی کہ جن کے اشعار نہ صرف ہندوستان میں محدود ہیں بلکہ ہندوستان کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے بیرون ملک میں بھی اپنے جلوے بکھیر رہے ہیں۔ نہ صرف بیرون ملک بلکہ عزاداری میں جو زبان گویا ہوتی ہے، وہ صدا، وہ آواز، وہ عرش تک جاتی ہے، فرشتے بھی اسے سنا کرتے ہیں۔ جناب سرور لکھنوی صاحب نے پچھلے سال اسی شب داری میں کہا تھا کہ ملاحظہ کیجئے گا، حاضر کر رہا ہوں، جناب سرور لکھنوی صاحب نے پچھلے سال کہا تھا کہ محرم میں بارش کا مطلب یہی ہے
محرم میں بارش کا مطلب یہی ہے، ستارے سبیلے لگائے ہوئے ہیں، ستارے سبیلے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ آمادہ ہو جائیے۔ ابھی بھی جو افراد انتظار کر رہے ہیں باہر اور اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آواز پہنچے ان کے کانوں میں نوحوں کی، ماتم کی، سلام کی، تب وہ فرش مجلس پر آئے۔ آئیے میزبانوں سے گزار ہوں کہ وہ اپنے مہمانوں کی میزبانی کرنے کے لیے انجمن شبیریہ کے تمام اراکین اگر اپنی مصروفیات سے فارغ ہو چکے ہیں تو ان سے دست بستہ پرخلوص مؤدبانہ گزار ہوں فرش مجلس پر تشریف لائیں، اس لیے کہ آپ کی مہمان انجمن انتظار کر رہی ہے آپ کا۔ تمامی افراد کے جو اپنی مصروفیات سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے دست بستہ گزار ہوں فرش مجلس پر تشریف لائیں، فرش عزا پر تشریف لائیں۔